السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النمل کی تفسیر آیت نمبر 1 سے 14 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ سورۃ النمل مکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور بشارت ہے ان مومنوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں، لہذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون، وہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ تلکا سے یہ سورت اور تمام قرآن کی آیتیں مقصود ہیں۔ لفظ تلکا، اس سے یہ سورت اور قرآن کی تمام آیتیں مقصود ہیں، اور مبین کے معنی واضح اور ظاہر کے ہیں۔ اور دوسری آیت کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید سے اسی کو ہدایت اور بشارت ہوتی ہے جس نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا یقین کیا اور اس پر ایمان لایا، اور جو احکام اس میں ہیں ان پر عمل کیا، جو قرآن مجید میں احکام ہیں اس پر عمل کیا، فرض نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، اور آخرت کو سچا مانا، سچا جانا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس پر ایمان لایا، اور نیکی بدی پر جزا اور سزا مرنے کے بعد قیامت کا دن قائم ہوگا، آخرت قائم ہوگی، اور نیکی اور بدی کی جزا اور سزا ملے گی، اور اس پر بھی اس کا ایمان ہو کہ جنت اور دوزخ جو ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں، جیسا کہ سورۃ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیہم عمی اولئک ینادون من مکان بعید، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے ہدایت اور شفا کہا ہے، جو سمجھ کر قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ان کے واسطے یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، والذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کی آنکھیں، ان کی بصیرت، دنیا میں تو وہ دیکھتے ہیں لیکن ان کی دل کی بصیرت جو ہے وہ بند ہے۔
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اعمالوں کو جو وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے ان کے عملوں کو اچھا کر کے ان کی نظروں میں رکھ دیا ہے. اب چاہے وہ جیسے بھی عمل کرتے ہوں، شرک و بدعت ہے، بدسلوکی ہے، اخلاق جو ہیں وہ برے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز نہیں، ان کے ان سارے عملوں کو ان کی نظروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا کر دیا ہے، اور وہ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کے کام ہیں، یہ اچھے عمل ہیں. اللہ نے ان کو ان کی نظروں میں، ان کے دل میں ان اعمالوں کو جو وہ کرتے ہیں اچھا بنا کر ان کے لیے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے رہیں. اور یہ جو کام کر رہے ہیں، بد اعمال جو کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو سزا دی ہے کہ وہ کرتے رہیں، بھٹکتے رہیں اور گمراہی کے راستوں پر چلتے رہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. جو لوگ اپنے ارادے سے راہ راست پر نہیں آتے، سیدھے راستے پر نہیں چلتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، اس واسطے کہ ان کو پھر جتنا بھی دین سنائے جائے، جتنا بھی شریعتی احکام سنائے جائیں، تبلیغ کی جائے، نصیحت کی جائے، ان کے دلوں پر نیک بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں. فرمائے یہ لوگ وہ ہیں جن کو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین سزا کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت کی بھی ان کو مار پڑے گی. صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی نصیحت کی مثال بارش کے پانی کی ہے، بارش کے پانی سے کی ہے، اور اچھے برے لوگوں کی مثال اچھی بری زمین کی بیان فرمائی ہے. یہ حدیث ہدی و بشریٰ للمؤمنین کی گویا تفسیر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کی نصیحت سے اچھے ایماندار جو لوگ ہیں وہی نفع حاصل کرتے ہیں. جب قرآن کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے احکام اور نبی کے پیغامات جب ان کو سنائے جاتے ہیں تو ان کے دلوں پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نیکی کی طرف زیادہ دوڑ لگاتے ہیں. اور بد لوگوں کے حق میں قرآن مجید کی نصیحت اسی طرح رائے گاہ ہے جس طرح بری زمین میں، پکی زمین کے اوپر جب بارش برستی ہے تو وہ بارش کا پانی جو ہے اس کو زمین کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا. اس لیے پکا فرش ہے، جب بارش آئی تو وہ سارا پانی جو ہے رائے گاہ چلے جاتا ہے، بہہ جاتا ہے. نیک عمل کے قبول ہونے میں آخرت کے ثواب کی نیت رکھنی چاہیے. اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو چاہیے دنیا میں دکھانے کے لیے نہ کرے، دنیا میں مشہور ہونے کے لیے یا ناموری کے لیے یا شہرت کے لیے وہ کام نہ کرے. اگر چاہتا ہے کہ نیک عمل جو ہیں اس کے قبول ہوں اور آخرت میں اس کو اجر ملے تو اپنی نیت کو صاف رکھے اور آخرت میں اس کا ثواب پانے کے لیے اللہ کی رضا چاہے. اس لیے نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے یقین کا ذکر فرمایا. رمضان کے روزے اور حج ہجرت کے بعد فرض ہوئے ہیں. رمضان کے روزے اور حج ہجرت کے بعد فرض ہوئے ہیں. اس واسطے مکی آیتوں میں فقط نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے.
جو علماء اس کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم تو مکہ میں نازل ہوا ہے اور اس کے وصول کا انتظام ہجرت کے بعد جاری ہوا، یعنی زکوٰۃ حاصل کرنا، زکوٰۃ لینا، اس کا انتظام ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا۔ ان مکی آیتوں سے ان کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے حضرت علی کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ علم الہی میں بد قرار پا چکے ہیں، برے قرار پا چکے ہیں، اللہ کے علم میں برے قرار پا چکے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں برے کام اچھے معلوم ہوتے ہیں، چاہے وہ کیسے بھی کام ہوں ان کو اچھے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں برا لکھ دیا ہے کہ یہ برے ہوں گے، ان کو جتنی بھی نصیحتیں کی جائیں ان پر اثر ہی نہیں کرتی، اور وہ اپنے برے کاموں کو بھی اچھا سمجھ کر کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حدیث زینا لہم اعمالہم کی گویا تفسیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ برے کاموں کو اچھا جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا ہے، ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ مجبور کر کے کسی کو راہ راست پر لانا، زبردستی اسلام قبول کروانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ مجبور کر کے کسی کو راہ راست پر لانا انتظام الہی کے برخلاف ہے۔ کس لیے؟ اس واسطے کہ دنیا نیک و بد کے امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے، کسی کے مجبور کرنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی۔ آگے فرمائے سوء العذاب، سوء العذاب سے مقصد ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کا عذاب، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت کا عذاب تو اس سے جدا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، جو لوگ آخرت میں اپنی دنیا کی عیش و آرام سے نفع اٹھاتے ہیں، جو لوگ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک و بدعت سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے کام سے بچتے ہیں، ان کو تو آخرت میں اللہ رب العالمین بہت ہی فائدہ دے گا اور وہ جنتوں کے مالک بنیں گے، جنت میں اللہ ان کو داخل کرے گا۔ جو لوگ دنیا کے عیش و آرام میں مست ہو کر، دنیا کی لذتوں میں گھر کر اللہ کو اور اس کے رسول کو بھولے ہوتے ہیں، دنیا میں مست ہوتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں جس نے جو چیز بتائی، جہاں جس نے جو عبادت بتائی، جس کے آگے جھکنا بتایا، جس سے مانگنا بتایا، فوراً اس کے پیچھے لگ کر اللہ کی عبادت کو، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ صاف اور سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور یہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ دیکھو دنیا ایک تجارت کا بازار ہے، اللہ کی مرضی اور نامرضی کی چیزیں اس بازار میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان اچھی بری چیزوں کی تفصیل بتا دی ہے، حرام حلال کی تفصیل بتا دی ہے، اچھی بری چیزوں کی تفصیل بتا دی ہے۔ جس شخص نے اس بازار کی اچھی چیزوں کو اختیار کیا، حلال کو حلال سمجھا، شرک سے بچ کے رہا، زنا سے بچ کر رہا، اپنی نظروں کو نیچے رکھا، حلال استعمال کیا، اسی نے اس تجارت میں نفع پایا، وہ اپنی اس دنیا کی تجارت میں نفع پائے گا۔ اور جس نے بری چیزوں کو اختیار کیا، اس نے
خسارہ پایا، نقصان اٹھایا، اور اس کا حال آخرت میں بھی بہت ہی برا ہوگا۔ معتبر سند سے ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے ایک ٹھکانہ جنت میں اور ایک ٹھکانہ دوزخ میں بنایا ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ ہمیشہ کے لیے دوزخی قرار پا جائیں گے، ہمیشہ کے لیے شرک کرنے کی وجہ سے دوزخ میں اللہ رب العالمین ان کو ڈال دے گا، تو جو ان کے لیے جنت کی خالی جگہ ہوگی جو ان کے لیے رکھی گئی تھی وہ اللہ رب العالمین اور دوسروں کو دے دے گا۔ اس جنت کے مالک دوسرے لوگ بن جائیں گے ان کی خالی جگہوں میں، جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ان کے لیے اللہ نے جنت میں جگہ بھی رکھی ہوگی، لیکن ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے جب دوزخ میں ان کو ڈال دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، تو جنت کی خالی سیٹوں کے اوپر، خالی جگہوں پر، ان کی جگہوں پر جو اللہ نے ان کے لیے رکھی تھی اور وہ اپنے شرک کرنے کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیے گئے، تو جنت میں جو خالی جگہیں ان کی تھیں اللہ رب العالمین اس میں دوسروں کو ڈال دے گا۔ ان کے نام کے جنت کے مکان، ان کے باغات، سب کچھ ان کے ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ اللہ ہم کو اس سے محروم نہ کرے، اللہ ہم کو شرک و بدعت سے بچائے، اللہ ہم کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو اس دنیا سے نفرت دے دے، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہم کو شرک سے بچا لے، اللہ ہم کو بدعت سے بچا لے، اللہ ہم کو صرف اپنی عبادت کرنے کی، اپنے آگے ہاتھ پھیلانے کی، اللہ صرف تجھ سے ہم مانگیں، تیرے سوا کسی سے نہ مانگیں، اٹھتے بیٹھتے صرف تیرا ہی نام لیں، اللہ صرف تجھ کو پکارنے کی، ہم کو تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی بلا شبہ آپ کو تو ایک کمال حکمت والے، خوب جاننے والے کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو قرآن ایسے صاحب حکمت سے پایا ہے جو حکمت والا ہے، اپنے حکموں میں اور خبردار ہے تمام امور میں۔ اب آگے اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ فرماتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ سے کہا، اپنی بیوی سے، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو سیکو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمین۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے تو اسے آواز دی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بلا شبہ وہ میں ہی اللہ ہوں، نہایت غالب اور خوب حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، اور اپنا عصا ڈال دے۔ چنانچہ جب موسیٰ نے عصا ڈالا اور اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ مت ڈر، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے،
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی تو بلا شبہ میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کیجئے، وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا۔ یہ ان 9 نشانیوں معجزات میں سے ہے جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، بے شک و نافرمان لوگ ہیں، اور پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا، پھر دیکھیے فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے انتخاب کیا اور ان سے باتیں بھی کیں اور ان کو بڑی بڑی نشانیاں دیں اور بھیجا ان کو اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کے پاس۔ تو ان لوگوں نے کفر اور تکبر کیا اور جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائے ان کو انہوں نے کھلا ہوا جادو بتا دیا۔ صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور معجزوں کے علاوہ مجھ کو قرآن کا ہی ایک معجزہ ایسا دیا گیا ہے، اور بھی معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو قرآن کا معجزہ ایک ایسا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کثرت سے لوگ راہ راست پر آئیں گے۔ جتنے نبی آئے سب کے معجزے ختم ہو گئے، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے معجزے بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام کو ایک معجزہ قرآن مجید ایسا دیا گیا ہے کہ قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور ایمان لاتے رہیں گے۔ جس کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی، میری اطاعت کرنے والوں کی تعداد اور باقی امت کے نیک لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث من لدن حکیم علیم کی گویا تفسیر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی حکمت اور علم غیب کی باتیں ہیں جس کا اثر قیامت تک لوگوں کے دلوں پر پڑتا رہے گا اور اسلام لاتے رہیں گے۔ ان آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مدین سے مصر آ رہے تھے تو اندھیری رات میں راستہ بھول گئے اور سردی کا موسم تھا، اس کی وجہ سے ان کو اور ان کی بیوی کو سردی بھی بہت لگ رہی تھی۔ اسی حالت میں طور پہاڑ کے پاس ان کو آگ کی سی روشنی نظر آئی۔ سردی میں چلے جا رہے تھے، جب دور نظر پڑی تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے۔ اسی روشنی کو دیکھ کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں اس آگ کی روشنی کی طرف جاتا ہوں، اگر آگ کے پاس کوئی شخص ملا تو اس سے راستے کی خبر پوچھوں گا۔ راستہ بھی بھول گئے تھے، کہا میں اس سے راستے کی خبر پوچھوں گا کہ سیدھا راستہ کہاں ہے، اور سردی میں تاپنے کے لیے، سیکنے کے لیے تھوڑی سی آگ بھی لیتا آؤں گا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن مخلوقات میں یہ تاب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کی برداشت کر سکے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے آگے پردے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں
ان پردوں کا ذکر تفصیل سے ہے۔ صحیح مسلم کی بعض روایتوں میں ناری پردے کا ذکر ہے اور بعض میں نوری پردے کا۔ اسی واسطے بعض سلف نے یہاں نار کے معنی آگ کے لیے ہیں اور بعضوں نے نور کے، اور صحیح مسلم میں دونوں معنی کی روایت ہے، اس لیے دونوں معنی جو ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن امام مسلم کی طرز روایت سے نور کے پردے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ اس روشنی کے اندر اور آس پاس جو فرشتے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے صاحب برکت فرمایا، کیونکہ وہ مقرب فرشتے نور الہی کی روشنی میں تھے۔ اب غیب سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کہ اے موسیٰ، آپ جوتی کو اتار دیجئے، اپنے دونوں جوتوں کو اتار دیجئے۔ اے موسیٰ، اللہ کی ذات سب عیبوں سے پاک ہے اور وہ بڑا زبردست حکمتوں والا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو قدرت اور حکمت الہی دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اس کو آپ زمین پر ڈال دیجئے۔ آپ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں عصا لکڑی لیتے تھے۔ کہا کہ اے موسیٰ، اپنی لکڑی جو ہے زمین پر ڈال دیجئے۔ وہ لکڑی زمین پر آپ نے ڈالی تو پتلا سا ایک سانپ بن گئی، پتلا سا ایک سانپ بن گئی، اور فرعون کے سامنے اور جادوگروں کے مقابلے کے وقت تک بڑا سانپ بن گئی۔ لیکن جب آپ نے طور پہاڑ کے پاس جب لکڑی کو نیچے ڈالا تو وہ پتلا سا سانپ بن گیا، اور جان کہتے ہیں تیزی سے حرکت کرنے والا پتلا سا سانپ، وہ تیزی سے دوڑنے لگ گیا۔ اس لیے اس قصے میں کہیں سانپ کے بیان میں ایک لفظ آیا ہے اور کہیں دوسرا۔ پہلے پہل لکڑی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ یہ پہلی مرتبہ آپ نے ڈالا تھا نا، تو جب دیکھا کہ وہ تیزی سے حرکت کر رہا ہے اور تیزی سے دوڑ رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور جھجک کر پیچھے کو ہٹے اور دوڑنا شروع کر دیا، پیچھے نہیں مڑ کر دیکھا۔ اس لیے فرمایا کہ لا تخف یا موسیٰ، آپ ڈریے مت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنا لیا ہے، مقرر کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول سوائے اللہ کے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کسی چیز سے نہیں ڈرتے، اور ایک فرعونی شخص پر جو تم نے زیادتی کی تھی، اگرچہ وہ اللہ سے ڈرنے کا کام تھا، لیکن ایسے کام کے بعد جو شخص نادم ہوتا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آپ پہلے پیچھے سن چکی ہیں، پڑھ چکی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی میں، اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گا سورۃ القصص میں، انشاءاللہ آپ پھر دوبارہ اس قصے کو پڑھیں گی اور اس کی تفسیر انشاءاللہ اچھی طرح سے ہم کھول کر واضح طور پر اس کو اچھی طرح سے میں بیان کروں گی کہ فرعون کے ایک شخص کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک شخص لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اور اس نے بنی اسرائیل کے شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ یہ قبطی، یہ فرعون کا شخص جو ہے مجھے مار رہا ہے، لڑ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر ان کو چھڑانے کی کوشش کی، اور قبطی کو یعنی فرعون کے آدمی کو آپ نے ایک مکہ مارا، اور وہ مکہ مارنے سے گھونسا مارا مکہ مارا، جس سے وہ گر گیا اور فوراً ہی مر گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، وہی شخص جس کو جو لڑ رہا تھا فرعون کی قوم کے آدمی سے، بنی اسرائیل کا وہی شخص جو کل لڑ رہا تھا، آج پھر وہی کسی دوسرے شخص سے لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے اس شخص کو کہا کہ کل بھی تم لڑ رہے تھے، اور تمہاری وجہ سے ایک شخص میرے ساتھ کل یہ حال ہوا، تو کل بھی تم لڑ رہے تھے، آج پھر لڑ رہے ہو۔ آپ غصے میں آ کر آگے بڑھے تو بنی اسرائیل کا شخص ڈر گیا کہ کہیں مجھ کو نہ مار دیں،
تو انہوں نے کہا موسیٰ، اس نے کہا کہ موسیٰ تم کیا کل کی طرح سے جیسے کل تم نے اس شخص کو مارا تھا آج تم مجھ کو مارو گے؟ تو وہ شخص جو قبطی اس کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ ایک دم اپنی جان چھڑا کر اور بھاگ گیا، اور جا کر اس نے فرعون سے کہہ دیا کہ کل جو شخص مرا تھا تمہاری قوم کا قبطی تو وہ موسیٰ نے مارا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس سے جو تم سے غلطی ہو گئی تھی الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم، جو غلطی ہو گئی تھی، زیادتی تم سے ہو گئی تھی، حالانکہ تم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تو کوئی انسان غلطی کر لیتا ہے اور پھر اس غلطی پر نادم ہوتا ہے اور استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو فإنی غفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک دوسرا معجزہ بھی دیا، ایک تو عصا کا معجزہ دیا تھا اور دوسرا معجزہ اپنے ہاتھ کو اپنے کندھے کے نیچے اپنی بغل میں دبائیے، اندر سے ڈالیے اور بغل میں دبائیے، تو وہ جب آپ نے اندر ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ دوسرا معجزہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ چمکتا ہوا نکلے گا جب آپ اپنے گریبان میں اس کو ڈالیں گے، اور جب نکالیں گے وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بیماری ہے یا کوئی برائی لگ گئی ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ اور آگے فی 9 آیات، اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ 2 تو یہ ہو گئے، اور تیسرا آپ کی زبان جو توتلی تھی، اس کا بھی پورا قصہ آپ کو بتا چکی ہوں اور آپ پڑھ چکی ہیں پیچھے۔ زبان کا توتلا پن کے لیے جب آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے توتلے پن کو دور کر دیا تھا۔ اور تیسرا اور چوتھا جو سمندر میں جب فرعون غرق ہوا تو راستے بن گئے تھے، دریا میں راستہ پیدا ہو گیا تھا، اور طوفان جو آیا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا، اور ٹڈیوں کا اور چیچڑیوں کا، مینڈکوں کا، اور خون کو ملایا جائے، خون کا، یہ سارے معجزے انشاءاللہ آپ آگے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گی۔ یہ 9 معجزے ہوئے، ان سب کو فرعون اور اس کی قوم نے جادو بتایا۔ جتنے بھی معجزے آئے، جتنے بھی معجزے ظہور ہوئے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کی فرعون کی قوم نے اور فرعون نے ان سارے معجزوں کو جادو کہہ دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، ہماری کھلی آیتوں کو، نشانیوں کو جب انہوں نے دیکھا اور وہ اس کو سمجھ بھی گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے بالکل ظاہر صریح۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان سے منکر ہو گئے، حالانکہ وہ اس کو جان چکے تھے، یہ سب کچھ جان چکے تھے، لیکن بس تکبر کی وجہ سے وہ اس کے منکر ہو گئے۔ فرعون کے زمانے کے بڑے بڑے جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکے اور حضرت موسیٰ کے مقابلے سے عاجز آ کر آخر مسلمان ہو گئے، تو فرعون کے ساتھ کے جو لوگ تھے اور باقی جو فرعون کے ساتھ کے لوگ تھے وہ اپنے دل میں یہ سمجھ گئے تھے، یقین ان کو آ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کا معاملہ بناوٹی اور جادو کا نہیں ہے،
کیونکہ اگر حضرت موسیٰ کا معاملہ بناوٹی اور جادو ہوتا تو اس طرح کے جادوگر جن کے باپ دادا سے جادو کا پیشہ چلا آتا تھا، اسی کام کی تنخواہ اور جاگیر فرعون کی طرف سے ان کے لیے مقرر تھی، ان کو بڑا بڑا معاوضہ دیا جاتا تھا، وہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام سے عاجز نہ ہوتے، لیکن باوجود اس بات کے دل میں سمجھ جانے کے، یقین آنے کے، وہ لوگ ظاہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ غرق ہو کر سب غارت ہو گئے۔ یہی حال قریش کا تھا کہ 12-13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ میں رہنے اور طرح طرح کے معجزے دیکھنے سے ان کے دلوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی، ان کو یقین ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کیونکہ ان کے جتنے کام میں وہ بغیر تائید غیبی کے ممکن نہیں، جتنے بھی معجزات ہوئے، جتنے بھی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے، ان کو یقین ہو گیا تھا۔ لیکن باوجود اس بات کو سمجھنے کے قریش بھی شیطان کے بہکاوے سے ظاہر میں ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس لیے قریش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ یہ ضروری فہمائش طے ہو جانے کے بعد اگر یہ لوگ نبی کی اطاعت قبول نہیں کریں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا اور اس کی قوم کا انجام ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور پھر دیکھیے آخر وہی انجام ہوا کہ قریش میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ دنیا میں طرح طرح کی خواری سے ہلاک ہوئے، اور آخرت کا عذاب تو آپ کو معلوم ہے وہ بڑا بھیانک ہے اور وہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ غرض ہر شخص کی نجات کی صورت اس میں ہے کہ ہر طرح ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت کو انسان قبول کرے، ورنہ دین و دنیا میں خرابی ہوگی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، لیکن وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس نے میری اطاعت سے انکار کیا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح کا انکار تو کفر ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم اللہ کے رسول لائے ہیں اس کو سرے سے کوئی شخص مانے ہی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول جانتا ہی نہیں۔ یہ انکار تو کفار کی عادت ہے، ہم تو رسول کو مانتے ہیں اور جو احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، جو حکم اللہ کے رسول لائے ہیں ان کو سرے سے کوئی شخص مانے ہی نہیں اور اللہ کے رسول کو سچا رسول جانتا ہی نہیں، یہ انکار تو کفر کی عادت ہے۔ لیکن کلمہ پڑھنے والے لوگ، ہم میں اگرچہ یہ عادت تو نہیں ہے، لیکن جو شخص کلمہ گو ہو کر رسول کے قول کے مخالف کسی رسم دنیا یا کسی خواہش نفسانی پر چلے گا، اپنی خواہشوں پر عمل کرے گا، کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا، رسول پر ایمان لانے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، یا پھر اپنی برادری کو راضی کرنے کے لیے یا رسم دنیا نبھانے کے لیے یا اپنے دل کی، اپنے نفس کی خواہش پر چلے گا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اطاعت گزار نہیں کہلا سکتا۔ آپ نے فرمایا ہے اس طرح کا شخص پورا مسلمان ہی نہیں ہے۔ امام نووی نے اربعین میں حضرت عبداللہ بن عمر کی صحیح روایت سے جو حدیث روایت کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک اپنی ہر طرح کی دل کی خواہش کو احکام شریعت کے مقابلے میں نہ چھوڑ دے، یعنی اپنی دل کی خواہش کو جب شریعت کے مطابق نہ پائے، شریعت کے خلاف پائے
تو اس کو چھوڑ دے اور اس پر عمل نہ کرے. جن احکام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن احکام کو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں اس کے خلاف اپنے نفس کی خواہش پائے تو اس کو چھوڑ دے. اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا. حاصل معنی حدیث کے یہ ہیں کہ شریعت کے حکم کے آگے اور کوئی امر کوئی حکم قابل اطاعت نہیں ہے. حکم شرعی کے مخالف جو شخص کسی امر کی اطاعت کرے گا کسی حکم کی اطاعت کرے گا اور وہ اسی امر کا اطاعت گزار کہلائے گا. اگر شریعت کے مخالف کسی کام کا کسی امر کا کسی حکم کی اطاعت کرے گا تو وہ اسی امر کا اطاعت گزار کہلائے گا. شریعت کا اطاعت گزار ہرگز نہیں کہلا سکتا. اور جو شخص شریعت کا اطاعت گزار نہ ہو شریعت کا پابند نہ ہو شریعت پر عمل نہ کرے وہ ایماندار بتائیے کیسے ہو سکتا ہے. اللہ ہم کو شریعت کا پابند بنا دے اور اللہ اپنا عبادت گزار اور اپنے نبی کا اطاعت گزار بنا دے.